اسرا یا معراج۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اسرا کے معنی رات کو چلانے یا لے جانے کے ہیں۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حیرت انگیز معجزانہ سفر رات کو ہوا تھا، اس لیے اس کو اسرا کہتے ہیں، اور قرآن مجید نے اسی لفظ سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ خدا جو رات کے وقت اپنے بندے کو لے گیا۔ معراج عروج سے نکلا ہے، جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں۔ چونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لفظ عرج لی، مجھ کو اوپر چڑھایا، مروی ہے، اس لیے اس کا نام معراج پڑا۔ انبیاء اور سیر ملکوت۔ انبیاء علیہم السلام کے روحانی حالات و واقعات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اولو العزم پیغمبروں کو آغاز نبوت کے کسی خاص وقت اور مخصوص ساعت میں یہ منصب رفیع حاصل ہوتا ہے، اور اس وقت شرائط رویت کے تمام مادی پردے ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، اسباب سماعت کے دنیاوی قانون ان کے لیے منسوخ کر دیے جاتے ہیں، قیود زمانی و مکانی کی تمام فرضی بیڑیاں ان کے پاؤں سے کاٹ ڈالی جاتی ہیں، آسمان و زمین کے مخفی مناظر بے حجابانہ ان کے سامنے آتے ہیں، اور وہ اس کے بعد نور کی حلہ بہشتی پہن کر فرشتوں کے روحانی جلوس کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے رتبے اور درجے کے مناسب مقام پر کھڑے ہو کر فیض ربانی سے معمور اور غرق کے دنیائے نور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مقربان خاص کو یہ درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ حریم خلوت گاہ قدس میں بار پا کر قاب قوسین یعنی 2 کمانوں کے فاصلے سے بھی زیادہ نزدیک تر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے اپنے منصب کا فرمان خاص لے کر اسی کاشانہ آب و خاک میں واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہی دکھاتے ہیں، اور یہ سیر ملکوت یعنی آسمان و زمین کی بادشاہی کا مشاہدہ کیا ہے؟ یہی اسراء و معراج ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق تورات میں مذکور ہے، یعقوب بیر سبا سے نکلا اور ہاران کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں ایک مقام پر جا کر لیٹا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اسی مقام سے کچھ پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ لیے اور وہیں سو رہا۔ وہاں خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک زینہ لگا ہوا ہے، جس پر سے خدا کے فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں، اور خدا اس پر کھڑا ہے، اور اس نے کہا میں ہوں خداوند تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق کا خدا، جس زمین پر تو سویا ہے وہ تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا۔ تکوین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جلوہ حق کا پرتو نظر آیا، وہی ان کی معراج ہے۔ دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے مشاہدات ربانی اور سیاحت روحانی کی تفصیل سے تورات کے صفحات معمور ہیں۔ عیسائیوں کے مجموعہ انجیل میں یوحنا رسول کا مکاشفہ بتفصیل مذکور ہے، جس میں ان کو خواب کے اندر بہت سے روحانی مناظر دکھائے گئے ہیں، اور قیامت کے واقعات تمثیلی رنگ میں ان کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ پورا مکاشفہ، جس کو ہم سفرنامہ ملکوت کہہ سکتے ہیں، 22 بابوں میں ختم ہوا ہے، اور ان میں آثار قیامت، جزا و سزا، جنت و دوزخ وغیرہ کے متعلق اکثر ایسی باتیں بیان کی ہیں جو قرآن مجید کے بالکل مطابق ہیں، اور ان کو تمام مسلمان پسند کرتے ہیں۔ مجوس اپنے پیغمبر زرتشت کے متعلق بھی معراج کا ایک طویل افسانہ سناتے ہیں، جس میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات معراج کو نقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پیروان بدھ بھی نخل حکمت کے سائے میں بدھا کے مشاہدہ ربانی کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ ہمیشہ سے سیر ملکوت انبیاء مقربان الہی اور مدعان قرب الہی کے سوانح کا جز رہی ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے منصب اور رتبے کے مطابق اس عالم کے مشاہدے کا فیض حاصل کیا ہے۔
اسلام نے اس خزانے کو یہاں تک عام کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے دن میں 5 دفعہ اسی دربار کے کسی نہ کسی گوشے تک رسائی ممکن کر دی ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سرور انبیاء اور سید اولاد آدم تھے، اس لیے اس حظیرہ اقدس اور بارگاہ لامکان میں آپ کو وہاں تک رسائی حاصل ہوئی جہاں تک کسی فرزند آدم کا قدم اس سے پہلے نہیں پہنچا تھا، اور وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے مقربان بارگاہ کی حد نظر سے باہر رہا تھا۔ معراج نبوی کا وقت، تاریخ اور تعداد وقوع۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ معراج کب اور کس تاریخ کو واقع ہوئی اور ایک دفعہ ہوئی یا مختلف اوقات میں۔ صحیح و مستند روایات کے مطابق اور جمہور علماء کی رائے کے موافق معراج صرف ایک دفعہ واقع ہوئی۔ جو لوگ تعدد کے قائل ہیں، اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ روایتوں میں جزیات معراج کے بیان میں اختلاف ہے، اس لیے انہوں نے رفع اختلاف کے لیے متعدد دفعہ معراج کا وقوع تسلیم کیا ہے تاکہ ہر مختلف فی واقعہ ایک ایک جداگانہ معراج پر منطبق کیا جائے، لیکن در حقیقت یہ ایک فرض محض ہے جس کو واقعیت سے کوئی تعلق نہیں۔ مستند اور صحیح روایات ہمارے سامنے ہیں اور ان میں تعدد معراج کا اشارہ تک نہیں ہے۔ ایک ایسے اہم مافوق مشاہدہ بشرا اور طویل واقعے کے متعلق جو اس وقت واقع ہوا جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور جس قدر تھی وہ بھی پراگندہ حال اور منتشر الخیال تھی، اور ایک ایسے واقعے کے متعلق جس کے رواہ اکثر وہ لوگ ہیں جو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے یا بہت چھوٹے تھے، یا مدنی لوگ ہیں جن کو قبل ہجرت کے واقعات کی ذاتی اور بلا واسطہ واقفیت نہ تھی۔ اگر جزیات میں معمولی اختلاف یا بعض واقعات کی ترتیب میں تقدم و تاخر واقع ہوا ہے تو ان کی تطبیق کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں۔ خود ہمارے سامنے روزانہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان کی جزیات کی تفصیل اگر مختلف راویوں سے سنیں یا مختلف اوقات میں ہم خود بیان کریں تو ترتیب واقعات اور دیگر جزئی امور میں بیسیوں اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ بائنہما اصل معاملہ اور اس کے اہم اجزاء کے وقوع میں شک و شبہ نہ ہوگا۔ بعض ارباب سیر نے 2 دفعہ واقعہ معراج کا ہونا ظاہر کیا ہے، جن میں وہ ایک کو اسراء اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں کہ قرآن میں اسراء اور احادیث میں معراج آیا ہے۔ انہوں نے اس کی ضرورت اس لیے سمجھی ہے کہ قرآن کے 15ویں پارے میں اسراء کا جو بیان ہے، اس میں صرف مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر مذکور ہے، اور قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جسم کے ساتھ حالت بیداری ہی میں ہوا۔ حالانکہ معراج میں تو آسمان کا سفر ہوا ہے اور عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ تصریح ہے کہ یہ خواب تھا۔ بہرحال یہ بھی استنباط اور قیاس سے آگے نہیں بڑھتا۔ قرآن مجید کے الفاظ خواب و بیداری دونوں کے متحمل ہیں۔ اسی بنا پر اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج ایک ہی دفعہ واقع ہوئی ہے۔ علامہ زرقانی نے تصریح کی ہے کہ یہی جمہور محدثین، متکلمین اور فقہا کی رائے ہے، اور روایات صحیحہ کا تواتر بھی ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے عدول نہیں کرنا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر کے تعدد معراج کے قول کو بالکل لغو اور بے سند اور خلاف سیاق احادیث ٹھہرایا ہے۔ معراج کے وقت اور زمانے کی تعین میں یہ دشواری پیش آتی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ تاریخ اور سن کی تدوین نہیں ہوئی تھی، اور عرب میں عموماً اسلام سے پہلے کسی خاص سن کا رواج نہ تھا۔ تاہم وقت کے متعلق اتنا تو یقینی طور پر معلوم ہے کہ رات کا وقت تھا۔ خود قرآن مجید میں ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلاً، یعنی لے گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رات کے وقت،
اور تمام روایات بھی اس پر متفق اللفظ ہیں، لیکن صحیح دن اور تاریخ کا پتہ لگانا نہایت مشکل ہے۔ محدثین کے ہاں کسی سے بھی بروایت صحیح اس کی تصریح موجود نہیں ہے۔ ارباب سیر نے بعض صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے کچھ روایتیں کی ہیں، لیکن ان کی تصریحات مختلف ہے۔ تاہم اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ یہ بعثت اور آغاز کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو مکہ معظمہ میں پیش آیا۔ مہینہ کے تعین کے متعلق ارباب سیر کے 5 اقوال ہیں۔ کوئی ربیع الاول کہتا ہے، کسی نے ربیع الاخر کی روایت کی، بعض رجب کی تعین کرتے ہیں، بعض رمضان یا شوال کہتے ہیں۔ یہ آخری روایت صدی کی ہے جس کو ابن جریر طبری اور بہقی نے نقل کیا ہے۔ اس کی روایت ہے کہ معراج ہجرت سے 17 مہینے پیشتر واقع ہوئی۔ ہجرت اوائل ربیع الاول میں ہوئی ہے، اسی بنا پر 17 مہینے پیشتر آخر رمضان ہوگا یا آغاز شوال، لیکن کون نہیں جانتا کہ صدی پایۂ اعتبار سے ساقط ہے۔ واقدی سے ابن سعد نے 2 روایتیں کی ہیں، ایک یہ کہ سنیچر کی شب تھی، 17 تاریخ تھی اور رمضان کا مہینہ تھا۔ ہجرت ربیع الاول سن 1 ہجری سے 18 مہینے پیشتر کا یہ واقعہ ہے۔ دوسری یہ کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے 17 ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ واقدی نے ان روایات میں کسی قدر تصریح کے ساتھ دن اور تاریخ اور وقت بتا دیا ہے، لیکن ہمارے علماء رجال کی عدالت میں ان کی شہادت کوئی بڑی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ چنانچہ ان روایتوں میں بھی جس روایت میں وقت، روز یا تاریخ کی جس قدر تفصیل زیادہ ہے، اسی قدر وہ زیادہ نامعتبر ہے، کیونکہ اس کی سند ناتمام ہے، اور دوسرے مہینوں کی روایتیں بھی اسی قسم کی ہیں۔ ابن قتیبہ دنیوری المتوفی 267 ہجری اور علامہ ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری نے رجب کی تعین کی ہے، اور متاخرین میں امام رافعی اور امام نووی نے روزہ میں اسی کو تیقن کے ساتھ ظاہر کیا ہے، اور محدث عبد الغنی مقدسی نے بھی اسی مہینے کو اختیار کیا ہے، بلکہ 27 تاریخ کی بھی تصریح کر دی ہے، اور علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور بعضوں کی رائے ہے کہ یہی قوی ترین روایت ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کسی بات میں اسلاف کا اختلاف ہو اور کسی رائے کی ترجیح پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو بظن غالب وہ قول صحیح ہوگا جس پر عمل درآمد ہو اور جو لوگوں میں مقبول ہو۔ اس مسئلے کے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ متاخرین کے نقول، قیاسات، استنباطات اور مجادلات سے جو 10 سے زیادہ مختلف اقوال پر مشتمل ہیں قطع نظر کر لیا جائے تو دیکھا جائے کہ قدیم راویوں کی اصل تصریحات کیا کیا ہیں، اور کثرت روایت اور گمان صحت کا راجح پہلو کس کی جانب ہے۔ چنانچہ یہ تصریحات حسب ذیل ہیں۔ نام راوی ابن سعد بواسطہ واقدی از حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص و ام سلمہ و عائشہ و ابن عباس و ام ہانی رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں 17 ربیع الاول ہجرت سے 1 سال قبل کے لیے، اور ان کی کیفیت سند ہے۔ ابن سعد نے یہ روایت متعدد مسلسل طریقوں سے صحابہ سے نقل کی ہے۔ نمبر 2، موسیٰ بن عقبہ بواسطہ زہری، یہ ہجرت سے 1 سال قبل کی روایت کرتے ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ کی سیرت معتبر ترین کتب سیرت ہے۔ نمبر 3، زہری بواسطہ سعید ابن مسیب۔ نمبر 4، عروہ بن زبیر از حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور نمبر 5، قتادہ۔ مقاتل، ابن جریج اور ابراہیم بن اسحاق الحربی یہ تابعی ہیں۔ ابراہیم بن اسحاق الحربی 27 ربیع الاخر ہجرت سے 1 سال پہلے کے لیے روایت کرتے ہیں۔ مسلم بن قتیبہ ہجرت سے 18 ماہ پیشتر کے لیے روایت کرتے ہیں، اور یہ مؤرخ ہیں۔ عمرو بن شعیب از حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یہ 7 ربیع الاول ہجرت سے 1 سال قبل کے لیے روایت کرتے ہیں، اور صدی یہ ہجرت سے 17 یا 16 مہینے پیشتر کے لیے روایت کرتے ہیں، اور پایۂ اعتبار سے ساقط ہے۔ متاخرین نے امام زہری کے انتساب سے 2 مختلف اقوال نقل کیے ہیں، ایک ہجرت سے 5 سال قبل اور دوسرا بعثت سے 5 سال بعد۔ پہلے قول کے ناقل علامہ ابن حجر فتح الباری جلد 7 صفحہ 155 مصر ہیں، اور ان کا بیان ہے کہ قاضی ایاز، امام قرطبی اور امام نووی
شارحین صحیح مسلم ان کے مؤید ہیں، لیکن امام نووی کی شرح صحیح مسلم مطبوعہ ہندوستان صفحہ 91 اور قسطلانی کی سیرہ مواہب لدنیہ مطبوعہ مصر مع زرقانی میں دوسرا قول منقول ہے۔ زرقانی نے جلد اول فصل المعراج میں اس اختلاف پر حیرت ظاہر کی ہے۔ افسوس ہے کہ قلمی نسخے موجود نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ اختلاف کتابت کی غلطی اور مسامحت سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اسد الغابہ ابن اسیر مطبوعہ مصر صاد 20 میں صدی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ معراج ہجرت سے 6 مہینے یعنی 6 اشہر پہلے ہوئی۔ یہ 6 دراصل 16 ہے اور 6 اشہر کے بجائے 16 شہرن چاہیے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اس سے تفسیر اسراء نقل کیا ہے، اور جو اس کی 17 مہینے والی روایت کے قریب ہے جو طبری و بہقی میں ہے۔ 6 صدی میں علامہ ابن اسیر نے کسی قیاس یا استنباط تاریخی کی بنا پر ہجرت سے 3 سال پہلے معراج کا وقوع تسلیم کیا ہے، مگر جہاں تک ہم کو معلوم ہے کسی اور نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہے، اور نہ کہیں سیرت کی امہات کتب میں یہ تاریخ مذکور ہے، بجز اس قیاس کے کہ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں واقعہ معراج کو ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے پہلے نقل کیا ہے، اور یہ دونوں حادثے ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آئے تھے۔ اس سے اشارتاً سمجھا جا سکتا ہے کہ ابن اسحاق کا خیال تھا کہ معراج ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی۔ ہم نے مقدمے کی پوری رویداد ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے، جس سے معلوم ہوا ہوگا کہ قدیم راویوں کا ایک بڑا حصہ 1 سال قبل ہجرت کا زمانہ متعین کرتا ہے۔ 1-2 بزرگ یا 8 مہینے کی مدت اور بڑھا دیتے ہیں۔ متاخرین میں سے بعض اصحاب نے جو قیاس تاریخی سے 3 سال یا 5 سال قبل ہجرت کا زمانہ متعین کرنا چاہا ہے، اس کا مبنی یہ ہے کہ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے وفات پا چکی تھیں۔ بالاتفاق معراج میں فرض ہوئی۔ پھر بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ نے ہجرت سے 3 سال پہلے وفات پائی، اور دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے انتقال کیا۔ ان مقدمات کو یکجا کر کے انہوں نے یہ نتیجہ نکالنا چاہا ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے بقول ابن اسیر، 5 سال پہلے بقول قاضی ایاز وغیرہ پیش آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ استدلال اس وقت درست ہو سکتا تھا جب یہ ثابت ہوتا کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات دونوں ایک ساتھ ہوئیں، یا کم از کم یہ کہ پہلا واقعہ دوسرے واقعے کے چند روز بعد پیش آیا۔ حضرت عائشہ کی روایت سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے معراج یعنی فرضیت نماز پنجگانہ سے پہلے وفات پائی۔ اب یہ نہیں معلوم ہے کہ 1 مہینہ پہلے یا 1 سال بھر پہلے یا چند سال پہلے، اس لیے ان قیاسات سے معراج کی تاریخ متعین نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ابتدائی راویوں کی کثیر جماعت، جن میں بعض نہایت معتبر اور ثقہ ہیں، اسی جانب ہے کہ یہ ہجرت یعنی ربیع الاول سن 1 ہجری سے 1 سال سے 1.5 سال پہلے تک کا واقعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صحیح میں گو کوئی تاریخ نہیں بیان کی ہے، لیکن ترتیب میں وقائع قبل ہجرت کے سب سے آخر میں اور بیعت عقبہ اور ہجرت سے متصلاً پہلے واقعہ معراج کو جگہ دی ہے، اور ابن سعد نے بھی سیرت میں واقعہ معراج کا یہی موقع ترتیب میں رکھا ہے۔ اس سے حدیث اور سیرت کے ان 2 اماموں کا یہی منشا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہجرت سے کچھ ہی زمانہ پہلے، خواہ وہ 1 سال ہو یا کچھ کم و بیش، معراج کا زمانہ متعین کرتے ہیں۔ آگے چل کر ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے نزدیک قرآن مجید سے یہی مستنبط ہوتا ہے کہ معراج اور ہجرت کے بیچ میں کوئی زمانہ حائل نہ تھا، بلکہ معراج در حقیقت ہجرت ہی کا اعلان تھا۔ مہینے کی تعین مشکل ہے۔ جو لوگ ہجرت یعنی ربیع الاول 11 ہجری سے 1 سال پہلے کہتے ہیں، ان کے حساب سے اگر یہ ربیع الاول ادھر شامل کر دیا جائے تو ادھر معراج کا 1 مہینہ ربیع الاخر پڑے گا، اور اگر شامل نہ کیا جائے تو ربیع الاول ہی رہے گا،
اور اگر عام مشہور و معمول بہ رجب کی تاریخ اختیار کی جائے تو ہجرت سے 1 سال 6 مہینے پیشتر کا واقعہ تسلیم کرنا ہوگا۔ معراج کی صحیح روایتیں۔ واقعہ معراج چونکہ نہایت اہم، ہماری مادی کائنات سے ماورا اور قیاس استنباط اور عقل انسانی کی سرحد سے بالاتر ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس باب میں صحیح و خالص روایتوں کی پیروی کی جائے۔ احادیث و سیر کی کتابوں میں اس واقعے کو کثیر التعداد صحابیوں نے بیان کیا ہے۔ علامہ زرقانی نے 25 صحابیوں کو نام بنام گنایا ہے اور حدیث و تفسیر کی جن جن کتابوں میں ان کی روایتیں مذکور ہیں ان کی تصریح کی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر بنی اسرائیل میں ان میں سے اکثر روایتوں کو یکجا کر دیا ہے۔ ان میں صحیح، مرفوع، قوی، ضعیف، موقوف، مرسل، منکر سبھی قسم کی روایتیں ہیں۔ صحائف ستہ میں معراج کا واقعہ مستقلاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ ترمذی اور نسائی وغیرہ میں ضمناً اور مختصراً یہ واقعات مختلف ابواب میں کہیں کہیں آ گئے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم نے اس واقعے کو حضرت ابو ذر، حضرت مالک بن صعصعہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم 7 اکابر صحابہ سے روایت کیا ہے۔ ان میں 4 پچھلے صحابیوں نے صرف چند متفرق جزیات بیان کیے ہیں۔ صحیحین میں واقعہ معراج کا مسلسل اور مفصل بیان حضرت ابو ذر، حضرت مالک بن صعصعہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ حضرت انس نے 3 طرق پر یہ روایت کی ہے۔ ایک طریقے میں صحیح مسلم باب الاسراء اور صحیح بخاری کتاب التوحید، اخیر راوی وہی ہیں، لیکن اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ انہوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یا کسی صحابی نے ان سے بیان کیا۔ دوسرے طریقے میں صحیح بخاری باب ذکر الملائکہ و باب المعراج و صحیح مسلم باب الاسراء، یہ تصریح ہے کہ انہوں نے حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ اور تیسرے طریقے یعنی صحیح بخاری کتاب الصلاۃ و کتاب الانبیاء میں یہ صراحت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی سنا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے متعدد اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے معراج کا واقعہ سنا تھا اور اس لیے ان کا بیان سب سے زیادہ جامع اور مفصل ہے۔ تابعین میں سے متعدد بزرگوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو صحیحین میں نقل کیا ہے، مثلاً ثابت البنانی، ابن شہاب زہری، قتادہ اور شریک بن عبداللہ بن ابی نمر۔ ان میں محفوظ تر بیان ثابت کا ہے۔ شریک کی روایت متعدد امور میں سقاط کی روایت کے مخالف ہے اور اسی لیے امام مسلم نے صحیح مسلم باب الاسراء میں اس کی طرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ ان کی روایت میں تقدم و تاخر اور زیادت و نقص ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ بن صعصعہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ تصریح کی ہے کہ انہوں نے معراج کے واقعے کو لفظ بلفظ اور حرف بحرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ گو یہ دونوں بزرگوار جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ میں ایک مزید خصوصیت یہ ہے کہ وہ سابقین اسلام میں ہیں اور وقوع معراج سے پہلے ہی مکہ میں آ کر اسلام لا چکے تھے۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ بن صعصعہ انصاری ہیں۔ اس بنا پر معراج کی تمام روایتوں میں حضرت ابو ذر کی روایت کو ہم سب سے مقدم سمجھتے ہیں۔